ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، زمانے کا شاعر تشریح کرتے ہیں، امت کے دل سے تم نے سب غم بھلا۔ حبیبی یا رسول اللہ، امت کے دل سے تم نے سب غم بھلا دیے ہیں، صدق و شفا کے ہر سو پرچم اٹھا صدق و شفا کے ہر سو پرچم اٹھا دیے ہیں، زلف نبی کے دونوں عالم بسا دیے، زلف نبی کے دونوں عالم بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں گونچے بسا دیے ہیں۔ آپ لوگ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی حضور اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ حضرات محترم، میں تھوڑی دیر اس پر گفتگو کروں گا، اس لیے میرے پاس جو وقت ہے اس وقت میں تیزی کے ساتھ آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ تمامی حضرات واقعی ہماری باتوں پر غور کر لی آج تو الحمدللہ آپ آج ہی سے کامیاب ہو جائیں گے۔ حضور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اچھے رضا پیارے رضا بریلی کے تاجدار امام احمد رضا فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، زمانے کا شاعر تشریح کرتے ہیں، امت کے دل سے تم نے سب غم بھلا دیے۔ اللہ اللہ، لوگ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، پوچھنے والے پوچھتے ہیں، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، یہ غم کیا ہے اور یہ امتی کی غموں کو دور کرنے کا کام یہ نبی کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک قوم کے دیالو مسلمانوں، دسمبر پور کے باسعور مسلمانوں، میں آپ تک پہنچ کر بتانا چاہتا ہوں، زمانے کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، کرنے دیا جائے، زمانے کے لوگ پوچھتے ہیں، پوچھنے دیا جائے، انہیں بتا دے کہ میرا نبی زندہ ہے، سبحان اللہ، میرا نبی زندہ ہے، میرا نبی مختار ہے، میرا نبی قاسم ہے، میرا نبی یعنی امتی کی غموں کو دور کرنے والا ہے۔ حضرات محترم، شاعر نے کہا کہ امت کے دل سے تم نے سب غم بھلا دیے ہیں، یہ غموں کو دور کرنے کا کام میرے مصطفیٰ کر رہے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، اسی شعر کی یعنی اسی شعر پر حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں، جہاں پانی عطا کرتے جہاں پانی عطا کرتے بھری جنت ہبا کرتے، وہ مختار کل ہے، وہ مختار کل ہے، جسے جو چاہے عطا کرتے، جسے جو چاہے عطا کرتے۔ تو حضرات محترم، الحمدللہ میرا نبی مختار کل ہے، جسے جو چاہے عطا کرتے۔ یہ تو میرے آقا مختار کل ہے، تو یقیناً میرے آقا جو چاہیں گے وہی ہوگا، میرے آقا جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ یقیناً میرے آقا اپنی امتی کی غموں کو دور فرماتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا میرے آقا یقیناً امتی کی غموں کو دور فرماتے ہیں، ذرا اور گہرائی میں جا کر مجھ کو بتاؤ تاکہ میں سمجھ پاؤں کہ واقعی میرے آقا میری امتی کی غموں کو دور فرماتے ہیں۔ تو حضرات محترم غور کریں، میرے آقا کونین کے دولہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، جو جس راستے سے گزر فرمائے، جس راستے سے نکل جائے، وہ راستہ خوشبو سے معطر ہو جائے، وہ راستہ خوشبو سے معطر ہو جایا کرتا۔ لیکن اتفاق یہ ہے مدینہ کی سرزمین ہے اور میرے آقا مدینے کے گلیوں سے نکل گئے، یہاں تک کہ ایک راستے سے نہیں، دو راستے سے نہیں، تین راستے سے نہیں، چار راستے سے نہیں، بلکہ اوپر اور نیچے سے بھی خوشبو سے معطر ہو رہے۔
یعنی چہار جانب سے خوشبو تو آ رہی تھی، لیکن اتفاق یہ ہے کہ اوپر سے بھی خوشبو، نیچے سے بھی خوشبو، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت مدینے کے گلیوں کو بیابان کر گئے ہیں، مدینے کے گلیوں کو سنسان کر گئے ہیں۔ میرے آقا مدینے کی گلیوں کو بیابان کب کیا؟ میرے آقا مدینے کی گلیوں کو سنسان کب کیا؟ تو حضرات محترم میں آپ کو بتانا چاہوں گا، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے۔ جبریل امین جب حاضر خدمت ہوئے تو آقا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے، آقا اے کونین کے دولہ، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی امتی کو جہنم میں دیکھا ہے۔ کس کی امتی کو؟ آدم علیہ السلام کی امتی کو۔ جب میرے آقا حضرت جبریل امین کی زبان کو سنا، جب میرے آقا جبریل امین کی اس بات کو سنا تو میرے آقا کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، مصطفیٰ جان رحمت رونے لگے۔ حضرات محترم المختصر یہ کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جبریل امین کہتے ہوئے چلے گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت اپنے آنکھوں سے گوہرے آبدار ٹپکاتے ہوئے چلے گئے۔ اب حضرات محترم جب حضرت عیسیٰ روح اللہ کی باری آئی، جیسے ہی عیسیٰ روح اللہ کی باری آئی، اب حضرت جبریل امین آگے بڑھنے سے قاصر ہے، آگے نہیں بڑھ رہے، اس لیے کہ اگر میں عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے بارے میں بتا دوں کہ میرے آقا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی امتی کو جہنم میں دیکھا ہے تو اب آقا کی بے چینی بدل جائے گا، آقا کا چین بے چینی میں بدل جائے گا، آقا کا قرار بے قراری میں بدلے گا۔ اسی لیے اب جبرائیل خاموش ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت ارشاد فرماتے ہیں، جبرائیل اور آگے بڑھیے، جبرائیل اور آگے بڑھیے۔ جبریل امین آقا کے حکم کو سنتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے آقا میں نے عیسیٰ روح اللہ کی امتی کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ اب جبریل آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت ارشاد فرماتے ہیں، جبرائیل اب عیسیٰ روح اللہ کے آگے بھی بڑھیے۔ حضرات محترم حضرت جبریل امین ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے آقا اگر میں اس سے آگے بڑھوں تو آپ کا چین بے چینی میں بدلے گا، آپ کا قرار بے قراری میں بدلے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جبرائیل اور آگے بڑھیے۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں، اے میرے آقا اے کونین کے دولہ، اے کالی کالی زلفے والے رسول، سنہری جالی والے محبوب، ڈوبتوں کو تھرانے والے پیغمبر، غم کے ہچکیاں لینے والے کو زندگی دینے والا مصطفیٰ، اے جناب محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں نے آپ کی بھی امتی کو جہنم میں دیکھا ہے۔ قوم کے دیالو مسلمانوں، جیسے ہی میرے آقا کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے، میرے آقا جیسے ہی جبریل کی بات کو سنتے ہیں، آقا زارو قطار روتے ہیں، آقا کا چین بے چینی میں بدلتا ہے، آقا کا قرار بے قراری میں بدلتا ہے۔ میرے آقا مدینے کے گلیوں کو سنسان کر جاتے ہیں، مدینے کے گلیوں کو بیابان کر جاتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت اس وقت مدینے کی گلیوں کو سنسان اور بیابان کر جاتے ہیں جس وقت تمام کے تمام لوگ سوئے ہوئے ہیں، تمام کے تمام لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ اب حضرات محترم میں آپ کو بتانا چاہوں گا، مصطفیٰ جان رحمت نکل گئے اور مصطفیٰ جان رحمت نکل گئے، لیکن ایک صحابی رسول ہیں جو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نیت یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جا کر رب کی عبادت بھی کر لوں گا، مصطفیٰ جان رحمت کی چہرے کی زیارت بھی کر لوں گا، کہیے سبحان اللہ، چہرے نبوت کی زیارت بھی کر لوں گا۔ لیکن ایک قوم کے دیالو مسلمانوں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جب وہ صحابی اپنے آقا کو ایک وقت نہیں پایا، دو وقت نہیں پایا، تین وقت نہیں پایا، چار وقت نہیں پایا، تو پانچویں وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عریضہ پیش کرتے ہیں، اے ابو بکر صدیق
صدیق آخر وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کو میں نے ایک وقت نہیں پایا، دو وقت نہیں پایا، جہاں تک کہ پانچویں وقت میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کو میں نہیں پا رہا ہوں۔ اے ابو بکر صدیق آپ اتنا تو بتائیں مصطفیٰ جان رحمت کہاں تشریف لے گئے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کہاں تشریف لے گئے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ صحابی مصطفیٰ جان رحمت کہاں تشریف لے گئے اس بات کی خبر مجھ کو نہیں ہے۔ کہا صحابی نے کہ ابو بکر صدیق اگر اس بات کی خبر آپ کو نہیں ہے تو کیا اس بات کی خبر حضرت حسنین کریمین کو بھی نہیں ہے؟ کیا اس بات کی خبر فاطمہ الزہرا کو بھی نہیں ہے؟ کیا اس بات کی خبر حضرت علی کو بھی نہیں ہے؟ کہا حضرت ابو بکر صدیق نے کہ وہ صحابی مدینہ میں کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہے، یہاں تک کہ کوئی اہل بیت میں بھی کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق اگر مصطفیٰ جان رحمت کی خبر صحابی میں کسی کو نہیں، اہل بیت میں کسی کو بھی نہیں، تو پھر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو ڈھونڈا جائے، مصطفیٰ جان رحمت کو تلاشا جائے، مصطفیٰ جان رحمت کو ڈھونڈا جائے۔ آخر میرے آقا گئے تو کہاں گئے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپس میں مشورہ کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، تمام صحابی رسول یکجا اور یہ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی بوڑھے صحابی ہیں، آتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر صدیق ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آقا کریم کو ڈھونڈنی چاہیے، آقا کریم کو تلاشنی چاہیے۔ اب حضرات محترم حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے حضرت سلمان فارسی ہمیں اور آپ کو ڈھونڈنی چاہیے، تو آپ بتاؤ ہم کدھر جائیں؟ اس لیے کہ میرے آقا جس راستے سے گزر فرماتے وہ راستہ خوشبو سے معطر ہو جاتا، لیکن اتفاق یہ ہے اس نے اتفاق یہ ہے کہ چہار جانب سے خوشبو آ رہی ہے، اگر میں جاؤں تو کدھر جاؤں تو کدھر جاؤں؟ تو حضرت سلمان فارسی ہیں، کہتے ہیں وہ صحابی ہم لوگ چہار جانب پھر جاتے ہیں، چاروں طرف نکل جاتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کہاں تشریف لے گئے۔ حضرات محترم تمام صحابی یکے بعد دیگرے چہار جانب نکل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے تو ایک میدان کے قریب گئے تو دیکھتے کیا ہے ایک چرواہا بیٹھا بکریاں چرا رہا ہے، کہیے سبحان اللہ، بکری چرا رہا ہے۔ اب اس چرواہے سے حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں وہ چرواہا بتا تو نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا ہے؟ بتا مصطفیٰ جان رحمت کو تو نے دیکھا ہے؟ چرواہا کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کون ہے یہ میں نہیں جانتا۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ جان رحمت کون ہے یہ میں نہیں جانتا۔ حضرت علی ارشاد فرماتے وہ چرواہا مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں جانتا، بتا تو نے میرے رسول کو دیکھا ہے؟ کہا تیرا رسول کون ہے میں نہیں جانتا، البتہ میں اتنا جانتا ہوں ایک خوبصورت انسان، ایک حسین و جمیل انسان، ایک خوبصورت انسان اس غار کے اندر ایک دن قبل تشریف لائے ہیں، کہیے سبحان اللہ، تشریف لائے اس غار کے اندر جا کر زارو قطار رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، رونے کی حد نہیں ہے، اس رونے کی آواز سے میری بکریاں چلنا اور چرنا دونوں چلنا اور چرنا دونوں بند کر دی ہے۔ اب حضرات محترم علی کہتے چلنا اور چرنا دونوں بند کر دی، کہا اور کوئی بات؟ کہا ایک خاصیت پیدا ہو گئی۔ کہا کیا؟ میری بکریاں اوقات سے زیادہ دودھ دینے لگی ہے، اوقات سے زیادہ دودھ دینے لگی ہے۔ اب اتنا سننا تھا، علی کہتے ہیں وہ چرواہا اسی مبارک قدم کی برکت ہے، وہی آمنہ کے لال کی قدموں کی برکت ہے کہ تمہاری بکریاں اوقات سے زیادہ دودھ دینے لگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیرت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت والدین کانفرنس۔ یہی وجہ ہے کہ تمہاری بکریاں
اوقات سے زیادہ دودھ دینے لگی ہے، علی دور قریب پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد دیکھتے کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت زارو قطار رو رہے ہیں، رونے کی حد نہیں۔ علی عرض کرتے ہیں آقا چہرے نبوت کو اٹھائیے، میرے آقا چہرے نبوت کو نہیں اٹھاتے۔ دوسری مرتبہ عرض کرتے ہیں آقا چہرے نبوت کو اٹھائیے، میرے آقا چہرے نبوت کو نہیں اٹھاتے۔ یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے صحابہ موجود ہو جاتے ہیں، تمام صحابہ یکے بعد دیگرے عریضہ پیش کرتے ہیں آقا کس چیز نے آپ کو رلایا؟ آقا آپ چہرہ نبوت کو اٹھائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت چہرہ نبوت کو نہیں اٹھاتے۔ اللہ اللہ، اب حضرت سلمان فارسی پھر آگے بڑھ گئے، کہا علی اس وقت تک کہ میرے آقا چہرہ نبوت کو نہیں اٹھائیں گے جب تک کہ فاطمہ نہیں آ جائیں گی، جب تک کہ فاطمہ نہیں آ جائیں گی۔ حضرت علی کے حکم کے مطابق فاطمہ اس غار کے قریب پہنچتی ہے۔ پہنچنے کے بعد بابا جان کو روتے ہوئے دیکھ کر عریضہ پیش کرتی ہے، بابا جان چہرے نبوت کو اٹھا لے۔ آقا چہرے نبوت کو نہیں اٹھاتے۔ دوسری مرتبہ عرض کرتے بابا جان چہرے نبوت کو اٹھا لے، آقا چہرے نبوت کو نہیں اٹھاتے۔ تو حضرات محترم تیسری مرتبہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا یہ نہیں کہہ رہی ہے بابا جان چہرے نبوت کو اٹھائیں، یہ نہیں کہہ رہی ہے بابا جان چہرے نبوت کو اٹھائیں، بلکہ اپنے آنچل کو رب کی بارگاہ میں دراز کر دیتی ہے اور خالق دو جہاں مالک ارض و سما رب ذوالمنن کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے، اے خالق دو جہاں میرے بابا جان کی امتی کو بخش دے، میرے بابا جان کی امتی کو بخش دے۔ اللہ اللہ، اتنا کہنا تھا خالق دو جہاں مالک ارض و سما رب ذوالمنن حضرت جبریل امین سے ارشاد فرماتا ہے، جبرائیل جا میرے محبوب سے کہہ دے کہ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ تو کیوں رو رہا ہے، لیکن وہ رب فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب چہرے نبوت کو اٹھائے، آپ کا رب فرماتا ہے آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اب وہ رب جانے کتنا دے گا، مصطفیٰ جانے وہ رب جانے کتنا دے گا، وہ مصطفیٰ جانے کتنا لیں گے۔ اب حضرات محترم میرے آقا چہرے نبوت کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آنچل کی برکت ہے کہ اس غار کے اندر مصطفیٰ جان رحمت نے چہرے نبوت کو اٹھا لیا۔ حضرات محترم میں اس جگہ رک کر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابھی حضرت قاری کلیم دانی صاحب سے سنا کہ برقع ہے کیا، تو حضرات محترم میں آپ کو بتا دوں کہ برقع کیا ہے، آپ سننا چاہتے ہیں بتا دوں، محبت سے بولیے سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ سرکار کا فرمان میری ماں بہنوں، یہ سرکار کا فرمان میری ماں بہنوں، تم بچاتی رہو ایمان میری ماں بہنوں، تم بچاتی رہو ایمان میری ماں بہنوں، اپنے سر سے کبھی آنچل نہ سرکنے دینا، اپنے سر سے کبھی آنچل نہ سرکنے دینا، فاطمہ 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 بی بی کا ہے فرمان میری ماں بہنوں، فاطمہ بی بی کا ہے فرمان میری ماں بہنوں،
چاہتی رہو ایمان میری ماں بہنوں۔ حضرات محترم، اسی ماحول میں ایک شعر یعنی معاشرے کے تعلق سے اور ہے، میں اگر آپ کی اجازت ہو تو پیش کروں۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا وفادار نہیں۔ آج عظمت والدین کانفرنس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ عظمت والدین کانفرنس میں بیٹھے ہیں۔ یہ کسی ماں کا وفادار بیٹا ہی تو ہے، ماں کا وفادار بیٹا ہے، واقعی باپ کا وفادار بیٹا ہے، تب تو عظمت والدین سجایا۔ اب حضرات محترم، لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا نیک نہیں، میرا بیٹا پرہیزگار نہیں، میرا بیٹا میرا نہیں سنتا ہے۔ ارے بیٹا آپ کا ہے، آپ کا نہیں سنے گا نہ کس کا؟ بیٹا آپ کا سنے گا کسی اور کا؟ یقیناً کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسی، ایک قطرے کی سمندر سے لڑائی کیسی، تیرے ہونٹوں پہ زمانے کی برائی کیسی، ایک قطرے کی سمندر سے لڑائی کیسی، اور اپنی بگڑی ہوئی اولاد پہ اے رونے والوں سچ بتاؤ کھلائی، سچ بتاؤ، سچ بتاؤ کھلائی تھی کمائی کیسی؟ یقیناً باپ نیک ہوگا تو بیٹا بھی نیک ہوگا، بے شک۔ اور واقعی باپ حلال کا بیٹے کو کھلائے گا تو بیٹا بھی حلالی ہوگا، اس میں کوئی شک ہے؟ اگر آپ کہیں گے مولانا اس بات پر مجھ کو شک ہے، میں نے واقعی اس چیز کو دیکھا ہے، میں نے جو بھی کھلایا بیٹا کو حلال کھلایا، لیکن میرا بیٹا بے وفا ہے، میرا بیٹا غدار ہو گیا، میرا بیٹا گستاخ ہو گیا، میرا بیٹا میرا نہیں سنتا۔ ایک قوم کے دیالو مسلمانوں، بسمبر پور کے باشعور مسلمانوں، واقعی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ممبر رسول سے عظمت والدین کانفرنس سے پیغام دینا چاہتا ہوں، یقیناً آپ کا بیٹا نیک ہوگا، شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ بولیے سبحان اللہ۔ شرط بتاتا ہوں، نیک ہوگا میرا دعویٰ ہے شکم کا بچہ، نیک ہوگا میرا دعویٰ ہے شکم کا بچہ، شکم کا بچہ، نیک ہوگا میرا دعویٰ ہے شکم کا بچہ، گھر میں پڑھتی رہو قرآن میری ماں بہنوں، گھر میں تکبیر۔ ذرا بلند آواز سے جواب دے، ہاتھوں کو اٹھائیں سب لوگ، ہاتھوں کو اٹھائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین کانفرنس، پیغام اسلام، علامہ منصور عالم اشرفی صاحب قبلہ۔ گھر میں پڑھتی رہو قرآن میری ماں بہنوں۔ حضرت بایزید بستامی کو کون نہیں جانتا؟ حضرت بایزید بستامی اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے ولی ہیں، اور وہ کیا فرماتے ہیں میں آپ کو بتا دوں تو بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بستامی ہیں، فرما رہے ہیں کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے 22 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 22 سال ہو گئے، پر مجھ کو نماز میں لذت محسوس نہیں، نماز میں مزہ نہیں آ رہا۔ اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم پڑھیں آپ پڑھیں تو اس کی بات الگ ہے، ایک اللہ کے مقرب بندے اللہ کے ولی کہتے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے 22 سال ہو گئے، نماز میں لذت نہیں ملتا، مزہ نہیں آ رہا۔ حضرت بایزید بستامی رات رات بھر روتے رہے، رات رات بھر کی گراتے رہے، خالق دو جہاں میری غلطی کو معاف کر دے اور میری نماز میں لذت عطا کر،
لذت عطا کر. لیکن ایک قوم کے دیالو مسلمانوں نماز میں لذت پیدا نہیں ہوتی, مزہ نہیں آ رہا. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد کہا, ماں واقعی نماز پڑھتے ہوئے 22 سال ہو گئے پر مجھے نماز میں لذت محسوس نہیں ہو رہا. کہا بیٹا تو ایسی بات, ہو سکتا ہے تمہارے وضو درست نہیں ہوتے ہوں گے, ہو سکتا ہے تم طہارت سے نہیں رہتے ہوگے, ہو سکتا ہے خضوع اور خضوع کے ساتھ تم نماز نہیں پڑھتے ہوگے. کہا ماں میں وضو پہ وضو کرتا ہوں, طہارت پہ طہارت کرتا ہوں, اس کے بعد نماز میں خضوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے رات رات پر یعنی 2 رکعت میں پورے قرآن پڑھتا ہوں. اے میری ماں, پھر بھی میری نماز میں لذت. اللہ اکبر, بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. ماں کہہ رہے ہیں, ماں سے حضرت بایزید بستامی نے کہا تو کہا بیٹا پھر آگے کیا کہنا چاہیے؟ کہا ماں ہو سکتا ہے کہ یہ غلطی آپ کے اندر. بیٹے نے ماں سے کہا ہو سکتا ہے یہ غلطی آپ کے اندر ہو, اور اس غلطی کے بنا پر آپ کے بیٹے کی نماز کی لذت. بہت بڑی بات ہے. 3 منٹ میرے پاس باقی. حضرت سیف رضا چھپڑوی واسطی نے مجھ کو کہا تھا 30 منٹ بولنا ہے. کتنے منٹ؟ 30 منٹ بولنا ہے. حکم کی تعمیل کرتا ہوا 3 منٹ باقی ہے میرے پاس, اور 3 منٹ نہیں اب 2 منٹ باقی ہے. اور اس 2 منٹ میں کروں کیا وہ میں اب سوچ رہا ہوں. بولیے محبت سے سبحان اللہ. آپ لوگ 5 منٹ آپ لوگ دیجئے گا, بولیے محبت سے سبحان اللہ. ماشاءاللہ وہ گئے ہیں خالی ضیاء الدین صاحب سلانے, کہیے محبت سے سبحان اللہ. حضرت بایزید بستامی نے ماں سے کہا, ماں کہتی ہے بیٹا ضعیفی کی عالم ناگر ہو چکی ہوں, اس وقت تم مجھ پر عیب لگا رہے, شوہر کا سایہ بھی چل چکا ہے, اور اس وقت تم مجھ پر عیب لگا رہے ہو. کام عیب نہیں, بلکہ اپنے اندر جھانک کر دیکھ, ہو سکتا ہے وہ غلطی تم میں ہو. کہا بیٹا مجھ میں تو کوئی غلطی نہیں دکھ رہی. کہا ماں یاد کر. تو حضرت بایزید بستامی کی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا ٹھہر جا, میں ابھی دوگانہ کی نیت کرتی ہوں. کہیے سبحان اللہ. 2 رکعت نماز کی نیت کی. نیت میں جب نیت کر لی تو بات یاد آ گئی. کہیے سبحان اللہ. بات یاد آ گئی, نماز مکمل کیا. کہا بیٹا ہاں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی. وہ غلطی کون سی ہے؟ دیکھئے گا بہت چھوٹی سی غلطی ہے, یہ ہمارا آپ کے لیے, لیکن حضرات محترم مختصر سنیے. بولیے سبحان اللہ. حضرت بایزید بستامی کی ماں کہتے بیٹا ہاں مجھے یاد وہ بات یاد آ گئی ہے. وہ بات یہ ہے کہ جب تم میرے شکم میں پل رہے تھے. کہاں شکم میں پل رہے تھے اس وقت کھٹا کھانے کی خواہش ہوئی. آج بھی کوئی عورت امید سے ہو تو اسے بھی کھٹا کھانے کی خواہش ہوتی ہے. حضرت بایزید بستامی کی ماں کہہ رہی ہے بیٹا اپنے پورے گھر میں تلاش کی ڈھونڈی, کہیں کھٹا سامان نہ مل سکا تو دیکھی کیا پڑوسن کے چھت پہ دہی کے برتن رکھے ہوئے ہیں. میں نے اس دہی کے برتن پر انگلی ڈالی اور زبان پر رکھ کر چکھ لی ہے. اے میرے بیٹے بایزید, اس دہی کی مزہ چکھنے کے بنا پر آج تمہاری نماز کی لذت چلی گئی ہے. بسمبر پور کے باشعور مسلمانوں, ایک ماں کسی دوسرے کی دہی کے برتن میں انگول ڈال کر رکھ لے زبان پہ, اور بیٹا وفادار چاہیے, بیٹا کامیاب چاہیے,
بیٹا کامران چاہیے، ایک قوم کے دیالو مسلمانوں وفادار بیٹا چاہیے تو زندگی وفاداری کی ہو۔ حیات باقی رہی ملاقات ہوتی رہے گی، حیات باقی رہی ملاقات ہوتی رہے گی۔ اپنا تو کام ہے، جو وقت ہے اس وقت میں اپنا کام کیجئے، ورنہ میں 2.5 گھنٹہ سے کم نہیں بولتا ہوں، 1 گھنٹہ بولتا ہوں تب جو ہے تقریر بولنے کا مجھے مزہ ملتا ہے، لیکن اب آدھے گھنٹہ میں کروں تو کیا کروں؟ بس یہی چند جملے تھے میں نے آپ تک پہنچایا، اور وہ بات بھی میں آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ فاطمہ آئی آنچل کو اٹھائیں، پھر کیا ہوا؟ ارے ماشاءاللہ کہیے سبحان اللہ۔ اب کیا چاہیے؟ یقیناً مجھے لگ رہا ہے کہ سرکار مقدم سمنا کا خاص فیضان ہوگا۔ میں اس پیر کا خلیفہ ہوں جو پیر یہی سعادت پور میں لیتے سید ظہور الحسن حضرات محترم، جو حضور مفتی اعظم ہند کے مرید اور خلیفہ بھی۔ تو حضرات محترم یقیناً رجبی اور اشرفی فیضان جاری ہے، بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وفادار بیٹا کیسے ہو۔ آپ نے یہ وفاداری کی ثبوت دیکھ لی، لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے آنچل کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں کہی تو کیا کہی؟ تو ایک قوم کے دیالو مسلمانوں فاطمہ کہہ رہی تھی، اے خالق دو جہاں، اے مالک ارض و سما، اے رب ذوالمنن، میرے بابا جان کی امتی کو بخش دے، ورنہ میں بنت رسول فاطمہ اس غار کے اندر قیامت برپا کر دوں گی۔ اللہ اللہ، فاطمہ یہ قیامت کیا ہے؟ تو حضرات محترم فاطمہ کہہ رہی ہے، اے قوم کے دیالو مسلمانوں دل کی دریچوں کو کھولو اور اس بات کو نوٹ کر لو، اس لیے کہ یہ فاطمہ کا قول ہے۔ یہ فاطمہ کہہ رہی ہے کہ رب کی بارگاہ میں یہ کہی تھی کہ خالق دو جہاں مالک ارض و سما، اگر میرے بابا جان کی امتی نہ بخشی گئی تو میں بنت رسول اس غار کے اندر سر سے دوپٹہ ڈالوں گی۔ ایک قوم کے دیالو مسلمانوں یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ ہے جس کی بال کی سیاہی کسی غیر محرم مردوں نے نہیں دیکھا۔ یہ فاطمہ کی پردہ ہے کہ کسی غیر محرم کی نگاہ تک نہ پڑی۔ وہ فاطمہ کہہ رہی ہے کہ مولا اے خالق دو جہاں یہ پردے کا واسطہ، تو فاطمہ کے پردے کے واسطے میں رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ اکبر۔ حضرات خطیب اعظم ہندوستان حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کہ حیا کی برکت ہے، رب فرماتا ان قریب آپ طرف آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب وہ رب جانے کتنا دے گا مصطفیٰ کو، اور مصطفیٰ جانے کتنا لیں گے خدا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم واقعی ہم امتیوں کی غموں کو دور مصطفیٰ کرتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ شاعر لکھتے ہیں امت کے دل سے تم نے سب غم بھلا دیے ہیں، صدق و شفا کے ہر سو پرچم اٹھا دیے ہیں، زلف نبی کے دونوں عالم بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں گونچے وسا دیے۔ اور ایک میں ہی کیا ہوں تم پر لاکھوں نثار غالب، حبیبی یا رسول اللہ ایک میں ہی کیا ہوں تم پر لاکھوں نثار غالب، کونو مکہ تمہارے آقا بنے ہیں طالب، مجبور کا سفینہ گرداب میں ہے صاحب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانی۔ بولیے نا، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چوری لنگر اٹھا دیا، اور محصور پردہ سیاہ ہر ایک فرد ہو۔
آنے والا انسان اکیلے آتا اور جانے والا انسان بھی اکیلے جاتے ہیں. اس کے ساتھ کوئی جاتے ہیں کیا؟ اس کے کنبہ اس کے افراد کے کوئی لوگ جاتے ہیں؟ آپ لوگوں کے ایسا ہوا ہے؟ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوا. آپ لوگوں کے یہاں بھی نہیں ہوا. شاعر لکھتے ہیں کہ محشور فرد آسیہ ہر ایک فرد ہوگا امت کا چہرہ غم سے محشر میں زرد ہوگا. اعمال بد سے میرے آقا کو درد ہوگا. اعمال بد سے میرے آقا کو درد ہوگا. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. یہی چند جملے تھے جو میں آپ تک پیش کیا. حیات باقی رہی, ملاقات ہوتی رہے گی. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حق بولنے, حق کھانے اور حق پر چلنے کی توفیق فرمائے. وما توفیق الا باللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.